أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين حمد و ثنا تو بعد لا تعداد درود پاک بحضور آقا عالم نبی مکرم شفیع معظم خاتم الانبیاء امام الانبیاء احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر لا تعداد مرتبہ ہدیۃً عقیدۃً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز محترم حاضرین سامعین، الحمدللہ اللہ کریم کا کروڑ ہاتھ شکر ہے، اللہ رب العزت نے شبان کی وہ مبارک گھڑیاں رحمتاں والیاں برکتاں والیاں اللہ سانو زندگی کے اندر نصیب فرمائیاں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر نہایت عاجزانہ دعا ہے اللہ تعالیٰ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ سانو انہاں رحمتاں انہاں برکتاں اللہ تعالیٰ سانو اپنی دامن کے اندر لپیٹن دی دامن بھرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، شبان المعظم کے حوالے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار فرمودات موجود نے۔ جڑی آیا کریمہ میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اے او رات ہے جس دے اندر اللہ رب العزت ہر حکمت والے کام نو تقسیم فرما دیندے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمودات ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم اس حدیث مبارکہ دے راوی نے آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر شبان دی 15ویں رات تو زندگی کے اندر میسر آ جائے تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات کو شب بیداری کرو اور نوافل دے اندر کثرت کرو، اور پھر صبح سحری کے وقت تسی روزہ رکھو۔ حالانکہ اس روزے کے متعلق اگر نفلی عبادات کا ذکر ہوئے کہ اگر بندہ خالصاً مالک کائنات کی رضا کی خاطر ایک روزہ رکھے 70,000 سال عبادت تو بہتر ہے، اور شب برات کی اس مبارک گھڑی کے اندر جڑا اپنے آپ کو ساری رات اللہ رب العزت کی ذات کی خاطر اللہ کی رضا اپنے گناہوں کی معافی کی جستجو کے اندر اگر پوری رات گزارے اور وہ ارادہ ہوئے کہ اللہ رب العزت میرے ہر معاملے کے اندر درگزر فرمائے
اور اللہ اپنی رحمت خاص نال میری بخشش فرمائے اور صبح سحری کے وقت روزہ رکھ کے فجر دی نماز شامل ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں انہوں اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا کہ فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اے اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ ادھا ثواب اس عمل دا کی ملے گا۔ تو ایسے بے شمار فرمدات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موجود ہیں، اور اس ماہ مقدس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح دیتی، فرمایا کہ 12 مہینیاں دے وچ تسی محسوس کرو کہ شبان دی قدر و قیمت دا اندازہ کرنا ہے تے وہ انجی ہے جویں حضرت یعقوب علی نبینا علیہ السلام دے 12 پتر سن، اور انہاں سارے دے وچوں حضرت اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دا ثانی کوئی نہیں سی۔ تو اس فضیلت دے نال ارشاد فرمایا اس طرح یاد رکھیا جے رمضان اپنی جگہ معتبر تے محترم ہے، مگر شبان کی نسبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو گئی، جتنی نسبت حضور نہ ہو جائے رب بھی اپنی رحمتاں دیا بارشاں کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا رضاماں بھی شامل ہو جاتی ہیں، پھر وہ دی مثال انجی بن جاتی ہے جیویں 12 پتر یعقوب علیہ السلام دے ہون تے حضرت یوسف دا ثانی کوئی نہیں، ایویں 12 مہینے ہون تے یاد رکھیا جے شبان دا بھی ثانی کوئی نہیں۔ اے راتاں اللہ نے غنیمت عطا فرمائیاں نے، اے انہاں نوں پوچھو جنہاں نوں اللہ اے راتاں نصیب کیتیاں، مگر انہاں زندگی دے اندر اے سوچی کہ آئندہ پھر جدوں اسی اگلی شب برات آئے گی اس رات کو اللہ دی بارگاہ ضرور توبہ کران گے، اپنے گناہاں تو معافی طلب کران گے، اسی اللہ دی بارگاہ توبہ کران گے اور پکی اور سچی توبہ کران گے۔ آج تو بعد ساڈا کوئی عمل ایسا نہیں ہوئے گا جڑا کسی واسطے تکلیف دا باعث بنے گا۔ یہ انہاں ارادے کیتے کہ آئندہ تو بعد اسی نماز بھی 5 گانا پڑھا گے، اس لحاظ نہ وقت گزاریا، مگر تاریخ ہوا ہے کہ اگلی شب برات اللہ نے انہاں دی زندگی دے اندر دوبارہ نصیب نہیں فرمائی، وہ حسرتاں لے کے چلے گئے۔ اسی اس ارادے سے بیٹھے ہونے ہیں آج نہیں انشاءاللہ کل تو نماز شروع کران گے، آج نہیں کل اللہ کی بارگاہ توبہ ضرور کران گے، مگر یاد رکھو یہ توبہ بھی اللہ کی توفیق دے نال میسر ہوتی ہے۔ وقت وہی ہے جڑا تیرے کول ہے، اینو غنیمت جان، ورنہ وقت گزر گیا پھر ہاتھ کچھ سوائے پچھتاوے تے نہیں آئے گا۔ اگر رات تیری بستر تے اگ لگ گئی تے صبح تینوں قبر کے اندر نصیب ہو گئی تے تیرے کول سوائے شرمندگی تو کچھ حاصل نہیں ہوئے گا، سوائے اپنی زبان کو خاموش کر ندامت شرمندگی تو علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوئے گا۔ اور اتنے میں یہ بھی گزارش کرنا چاہنا جڑے احباب سمجھتے ہیں کہ اسی نمازاں بھی پڑھنے ہیں، تلاوت کلام پاک بھی کرنے ہیں، اور اسی دیگر اعمال صالحہ بھی کرنے ہیں، مگر سن توبہ کی ضرورت تے نہیں۔ اس ذہن وچ رکھیا جے کہ توبہ پھر بھی کرو، نمازاں پڑھتے ہو تے پھر بھی توبہ کرو، گناہ والے پاسے نہیں جانتے تے پھر بھی توبہ کرو۔ اگر توبہ کرنا عمل مالک کائنات کو اتنا پسند ہے کہ کوئی نیکوکار نیکیاں کرے تے اللہ دی رحمت نو اتنا جلال نہیں آتا، جدوں کوئی گناہگار اللہ دی بارگاہ وچ معافی طلب کرتا ہے اللہ دیاں رحمتاں نو جلال آ جاتا ہے، اللہ دیاں رحمتاں نو اس طریقے دے نال اللہ وسعت دے کے اس بندیاں دے اوپر نزول فرما دیتا ہے کہ آپ پلٹ کے آگے ہیں، میں تو بھی پتا سی کہ سوائے تیرے تو میرا الہ ہے ہی کوئی نہیں،
سوائے میرے تو تیرا بخشن ہار تے ہے ہی کوئی نہیں، سوائے میرے تو تیریاں صداواں نو سنن والا، منا جاتا نو سنن والا ہے ہی کوئی نہیں۔ کوئی گل نہیں جسے جیویں اسی پنجابی دی زبان چاہنے ہیں کہ اگر صبح دا بھولیا شام نو واپس آ جائے، عام محاورے چ اسی آنے ہیں کہ کوئی گل نہیں انہوں بھولیا نہیں کہنا چاہیے۔ اے تیرا تے میرا خیال ہے تے ساری کائنات دے مالک نو کڈا کو تو اپنے متعلق شفیق سمجھدا ہوے گا، کڈا مشفق سمجھدا ہوے گا، کڈا مہربان سمجھدا ہوے گا کہ جدوں پلٹ کے اللہ دی بارگاہ واپس آئے گا، اپنے گناہوں تو توبہ طلب کرے گا، اپنے گناہوں تو معافی طلب کرے گا، یقین کرنا کہ صبح دا بھولیا اگر شام نو واپس آ جائے تو انہوں بھولیا نہیں آندے۔ میرا رب بھی تیرے گناہوں دی معافی کو بعد اللہ اپنی رحمت کے اندر اتنا وسیع اضافہ کرتا ہے کہ تیریاں نیکیاں وہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں نیکیاں اللہ تعالیٰ انہوں پلٹ کے رکھ دیتا ہے، اور پھر ساری زندگی دے اندر اللہ قبر و حشر دے اندر بھی اس پرانے مینے نو، اس پرانی تیری درندگی نو، میری درندگی نو، اس پرانی نافرمانی نو اللہ کبھی کسی دے سامنے جتنان دی بھی کوشش نہیں کرتا۔ وہ مالک ہے نے کبھی مینا ہی نہیں دیتا۔ آؤ آج بھی وقت موجود ہے، بڑی تیزی دے نال وقت گزردا ہے پیا، بڑی تیزی دے نال، اتنی تیزی دے نال وقت گزر گیا کہ لوگ حیران نے۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے غنی آئے، بڑے بڑے اونچے شملے تے عہدے والے آئے، مگر یقین فرماؤ اس دنیا دے اُتے ہمیشہ نے کسی ٹھکانہ نہیں رکھیا، کسی تے بسیرا نہیں کیتا۔ آئے چلے گئے، وہ بھی چلے گئے تے چلے اساں بھی جانا ہے، مگر کس چیز دا دھوکا پہ دینے ہیں، اپنے آپ نے اس چیز تو اسی تسلیاں جھوٹیاں پہ دینے ہیں، اورے وقت دی قدر سانو کوئی نہیں، اپنے آپ نے دھوکا دے کے سوچنے کہ کوئی گل نہیں، آج تو بعد انشاءاللہ العزیز اسی انج کرنا گے، اسی انج کرنا گے۔ لوگوں یاد رکھو اگر کمائی حلال بھی کی جائے گزارا پھر بھی ہوئی جاتا ہے، اگر کمائی حرام بھی کی جائے گزارا پھر بھی ہوئی جاتا ہے، مگر گل یہ کہ جنہ لوگوں نے لقمہ حلال دا اپنے جسم تے اپنی اولاد کے اندر داخل کیتا، انہاں دی اولاد بھی انہاں واسطے کامیابیوں کا برانی بن جاتی ہے۔ بے بہا واقعات ایسے موجود نے۔ حضرت علامہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ نقل کیتا، آپ فرماتے ہیں کہ بصرہ شہر کے اندر فاقہ کشی ایک عالم آدمی سی اور بڑا پرہیزگار اور متقی، مگر تنگ دستی شدت ہی ہو گئی، کافی دن گزر گئے، بچے بچے نال بلکتے نے پے، گھر دے اندر فاقہ کشی ہے، مگر وہ بارش کسی نال گفتگو نہیں کرتا، کسی نال اپنے معاملات شیئر نہیں کرتا، پریشانی کے عالم دے اندر اگر کرتا تو صرف اپنے خدا دے اندر، حالانکہ خدا دی ذات کے سامنے اپنے حالات بیان کرنے حرج کوئی نہیں، اللہ دے سامنے اپنے تمام حالات بیان کرو، حالانکہ پتہ تو مالک نو ہے کہ میں کی ہاں، میری ضروریات کی نے، میرے حالات کی نے، مگر جب بندہ اقرار کرتا ہے تو پھر مالک ہوئے علا کل شیء قدیر، ساری کائنات کے خزانے کا مالک ہوئے، پھر اللہ فرماتا ہے تیرے اقرار کرن کا ہی صوبیدہ سے پیا، ادھر جا تو اقرار کر کھڑے ہے، ان فکر نہ کری میں تیری نصیبہ دے رزق دے دروازے کھول چھڑا گا، میں تیری فقر و فاقہ ختم کر دیا گا، میں تینوں اتنا وسیع رزق دیا گا کہ تیرے کول ختم نہیں ہوئے گا، مگر فاقہ کشی دا عالم اور بہت زیادہ جدوں ویکھیا تے بی بی عرض کر لگی حضور تنگ دستی تے گزر دی نہیں، انج کرو اج کئی دنوں تو بچے بھوکے نے،
باہر کسی جگہ چلے جاؤ، شہر تو باہر کو مزدوری کر لو تے مزدوری واسطے بزرگ بھی مزدوری واسطے چلے گئے. ہوں تسی کدی کوشش کرو نا سارے حالات ویکھیے تے باہر چوکاں دے اندر جتھے مزدور کھڑے ہوندے نے اکثر اسی جا کے ویکھنے ہاں مزدور بھی وہ ویکھیے جڑا جوان ہوے کام کر سکتا ہوے. کدی یہ سوچے ایسا کہ مزدور وہ ویکھ لیے جڑا بڑھاپا دا عالم دے وچ ہوے اور یقیناً اودی کوئی مجبوری ہوے بڑھاپے دے عالم وچ ہوے گا مگر یقیناً اودی کوئی مجبوری ہوئے گی ادا کوئی ریزن ہوئے گا کس مقصد لیے وہ آ کے کھڑا ہے. اسی یہ نہیں کدی سوچیا کتنے کو عمل اسی چنگے پہ کرنے ہیں نمازہ پڑھنا تے نہیں بخشش ہوتی نریاں روزے رکھنا تے بخشش نہیں ہوتی نرے عمال صالح کرنا بخشش نہیں ہونی. رمضان دے دن آن تے راشن غریباں تقسیمہ کر کے تے تصویراں کھچوان تے بخشش تے نہیں ہونی. منو بھی بندے وہاؤ ہون کے تے ضرور مگر کبھی ایسا بھی بندہ ہوئے جنہیں اپنے ذہن دے مطابق کے سوچیا ہوئے 12 مہینے دی طرح اگر 11 مہینے میں اپنے بدن تے تن تے من تے صرف کرنا تے ایک مہینہ میں کیوں نہ غریباں واسطے صرف کر دیا. ایک مہینہ پتہ ہر محلے چ رہ کے ہر ہمسائے دا ہوتا ہے پتہ اپنے اقربا دا بھی ہوتا ہے مگر کوئی ایسا ویکھو کہ جڑا بندہ ان کا عمل کرتا ہوئے کہ رات کی تاریکی دے اندر ایک کھانے دا وہ جیوے کا بھی سسٹم بنا کے دروازے تے دستک دے تے آپ ہی سامنے نہ آوے رکھ کے واپس آ جائے تاکہ راشن کسی حقدار تک پہنچے. نیکی تیو یہ نا جڑی مخفی کیتی جائے تو نیکی مخفی کر کے وہ راضی کر وہ تیرے گناہ قیامت والے دن پردہ پا کے رکھے. یہ تے دنیا جو وہ پینا ہے جو بیجنا ہے ایسا وہ کٹنا ہے. یہ کدی نہیں ہونا کہ اسی فصل جڑی بیجا گے تے او دے متعلق سوچئے کہ کوئی اور فصل اگائے گی نہیں. گندم بواں گے تے گندم ہی وڈاں گے. اگر اسی منجی بیجا گے تے منجی دی فصل یہ ضرور وڈنی ہے. یہ دنیا ایک ایسا سرائے ایک ایسا مسافر خانہ ہے کہ ایتھے وقت گزار کے ہر کسی نے جانا ہے سدا رہن لئی کوئی نہیں آیا ہر کوئی جان واسطے آیا ہے مگر یار جانا تھی اس دا یہ جڑا کدی کسی دے کام آ لے جدے مرن تو بعد لوگی آکھن بندہ بڑا ہی چنگا ہوگا. کوئی آنکھے میرے گھر راشن دیتا سی کوئی آنکھے میرے گھر فلاں کام کرتا سی میری فلاں ضرورت تے کام آیا ہے. اور اپنے ٹھڈ تے ہاتھ مارنا تے ساری دنیا ہی جانتی ہے اپنی اولاد دیاں ضرورتاں پوریاں کرنیاں تے ساری دنیا ہی جانتی ہے اپنے معاملات سیدھے کرنے تے ساری دنیا ہی جانتی ہے. زندگی تیو دی جڑا مصیبت وچ کسے دے کم آ جائے زندگی تیو دی ہے جڑا بے کسی دے آن وچ کسے دے کم آ جائے زندگی وہ دی ہے جڑا کسے دے معاملات وچ اوکھے وقت وچ بھی کم آئے. ہمیشہ کم آن دی کوشش کریا کرو. اسلام ورگا دین کوئی نہیں میرے نبی ورگا کائنات ایک رسول کوئی نہیں ساڑھے خدا ورگا کائنات ایک ہو ہے ہی نہیں جنہوں سجدہ کیتا جائے جدی شان ایک عبادت دے لائق ہو گئے. یاد رکھو تیو دین او مذہب ایو اسلام میں اگر پتھر رستے سے ہٹا دئیے اللہ بخشش فرما چھڑتا ہے کنڈا چک لئیے بخشش فرما چھڑتا ہے. پیاسی کتی نو اگر پانی پلا دئیے اللہ بخشش فرما دیتا ہے. اور یاد رکھو جڑا بھوکیاں دے کر کھانا تقسیم کر آوے اودا تے اللہ کنا راضی ہے. ساری گلاں اسی سٹیج تے کریے تسی بیٹھ کے سنو سبحان اللہ دی نظر ہو جان گل تے کوئی نہیں نا. سانو کم از کم سوچنا چاہیے اگر 500 روپیہ تسی کمائی کرتے ہو اپنی دکانداری کے اندر بچت لے کے آتے ہو 1000 لے کے آتے ہو وہ صرف 500 یا 1000 تہاڈا نہیں کدی سوچیا وہ تہاڈا نہیں وہ دے وچ زکات بھی موجود ہے وہ دے وچ اقربا
مساکین یتیماں دا حق بھی موجود ہے. انہاں ساری چیزاں سوچو خدا واسطے اسی تے بس پتہ نہیں ہے قوم کیڑے پاسے لگ پئی. سانو حقیقت دے اندر انہاں چیزاں دا علم ہی نہیں کہ اے راتاں جنہوں شب برات کیا جاتا ہے ادا مقصد یہ ہے کہ براتاں دے نال ہی نصیب ہوندی ہے. کوئی ہوئے گا دے گا نا ایڈی قسمت, کوئی ہوئے گا جس رات کے اندر چوریاں دامن بھرے گا نا. اگر زندگی نہیں نامہ اعمال ختم ہو گئے, رجسٹر تیرے میرے اعمال دے بند ہو گئے, پھر یہی سوچتا ہے کہ قبراں دے اندر حضرت علی ورگے کسی نے اٹھا کے پوچھا یا اللہ میری انہاں نال گل کروا. جدو گل ہوئی تے انہاں کہا مولا علی ساڈی آخری خواہش ہے سن دوبارہ دنیا تے بھیجیا جائے. اسی ایک لمحے لیا بند بھی نہیں کریں گے, اسی اودی بارگاہ دے وچوں ایک منٹ نہیں اوجل نہیں ہوا گے, اسی ایک لڑتے کھڑو کے دن تے رات گزار دیاں گے. اے علی جو اسی قبر دی دہشت ایتھے ویکھیے ایتھے ہون پتہ لگتا کی بنیا قبراں واقعہ. بلکہ دارالعرفان کے اندر ایک واقعہ موجود ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق امیر المومنین امام المتقین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں گئے. دیکھیا تے ایک اونٹ بے ساختہ ہو کے کدی سجے وال دوڑدا ہے کدی کھبے وال دوڑا پھیلاندا ہے, پکڑن والا کوئی نہیں. وہ اپنے ایک ایسے زور دے نال جدھر جاندا لوگ دوڑ جاندے, جدھر جاندا لوگ دوڑ جاندے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی کیفیت ویکھی تے کوئی تے خوف نال جاندا ہی نہیں نا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے قریب گئے. جدوں قریب گئے تے حضرت عمر فاروق نے ایسے کر کے دی گردن تے ہاتھ رکھیا, گردن قریب کیتی تے کان دے وچ آپ نے دو جملے بولے اور بولن تو بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کے وچوں واپس تشریف لے گئے. مگر اونٹ اس جگہ تے بیٹھا رہا, نہ کچھ کھاندا ہے نہ کچھ پیندا ہے. دسیا جاتا ہے کہ 3 دن تو بعد اودے اس جگہ تے اوتے ہی مر گیا. حیران ہو گئے لوگ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مست اونٹ نو کی کیا جڑا قابو نہیں سی پہ آندا. لوگ پریشان نے, کبھی حضرت عمر فاروق دوبارہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی سوال کریں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تشریف لے آئے. لوگاں نے کہا حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے, دسو. حضور اس دن ہے معاملہ ہویا تساں اونٹ دے کان دے وچ پتہ نہیں کی کیا سی. آپ نے فرمایا کیوں کی ہوا ہے؟ ان عرض کی حضور اونٹ اسی وقت اس جگہ تے بیٹھ گیا اور اوتھے ہی بیٹھا رہا حتیٰ کہ بھوک دے نال 3 دن تو بعد مر گیا. حضور آکھیا کی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے میں تے کچھ نہیں آکھیا, بس اینی گل کیتی سی اور اتنا مست ہویا پھر میں تینوں مرنا یاد نہیں. اے جانوراں دی سوچ ہے, اے جانوراں دے معاملات نے. تے ان الانسان لفی خسر, انسان غور کر خسارے والا ہے, گھاٹے والا ہے. تینوں کیا گیا ہے اللہ نے کئی مقام تے فرمایا تیرے کو ذرے ذرے دا حساب لیا جانا. زندگی کیویں گزاری, مال کیویں خرچ کیتا, عزیز و اقربا دی کیویں خبر گیری کیتی, اولاد دے حق دیتے نہیں یا نہیں دیتے. اور ایک بات اور ذہن وچ رکھے آ جائے, آج شب برات آ گئی ہے. کئی میرے دوست نے میسج پہ کر دینے وہ جی شب برات ہونے والی ہے سانو معافی دے دے. بندے دے پتر بنو, میرے نال کسے دا کی تعلق؟ وہ جڑے بہن برا رسوا کے بیٹھے ہو جنہاں دے حق دے سب کیتے جے معافیاں انہاں کول منگو. جڑا ماں پیو ناراض ہے انہاں کول منگو. میرے تیرے کول معافیاں پہ منگدے نے تے جنہاں کو منگنیاں چاہیے انہاں دے بوئے تے بھی نہیں جاندے. اے راتاں دا فیصلہ کئی بزرگ بیٹھے
بیٹھے ہو گے اسی اپنے بزرگاں جو ویکھیا جدوں شب برات ہوندی سی تے اپنے بہن بھراواں معافی منگن چلے جاندے سی بھئی سانو معافی دے آ رہے زندگی چ بڑے معاملات ہو جاندے نے کوئی وعدہ گھاٹا اونچا بولیا بدتمیزی دا عمل ہو جاندا ایک ہور بھی میں گل کراں جے غصہ نہ کرو بولو تو صحیح جے غصہ نہ کرو تو میں کاری دیاں گل صرف اینی کو ہے والدین وہ نے میرے سمیت تواڈے چوں بھی ضرور کسی نہ کسی ویلے اچھی بولیا جاندا ہی زندگی دے معاملات میں اج بھی یہ موقع دے ہر ایک دی بخشش ہونی جے زانی شرابی تے ماں پیو دے نافرمان تے شرک کرنے والا انہاں دی بخشش شب برات وچ نہیں جے ہونی بول چھڑی ہے نا کسی ویلے ساڈی طبیعت کسی ویلے اسی بھی دیکھو نا جوش چاہے ہوندی مستی سوجی ہوندی اسی بھی کسی ویلے ماں پیو نوں کوئی لفظ بول ہی چھڑنے ہیں خدا واسطے جا کے ماں پیو کو معافی مانگیا تو یار کی معافی کا مقصد ہے کسی اب تک اپنے مسائل کا بوا کھٹکھٹایا مینوں معافی دیا جے بڑی بڑی تواڈے نال بدتمیزی کیتی کسی بہنا بھائی دے اندر معاملہ دے وچ ویکھو بھائیاں کول جا کے کسی آکھیا ہوئے مینوں معافی دیا جے بھائی جان میرے کول کوئی غلطی ضرور ہوئی ہو بہناں نوں رسوا کے ناراض کر کے چھوٹے چھوٹے معاملات تے اسی بیٹھے تانوں یہ نہیں پتا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہن ناراض ہو گئی اللہ نے اپنی رحمتاں دا برس نہ ادھر روک لیا ہر ایک دے حقوق نے کدی انج بھی ہویا کہ اسی غصے بی بی بیگم بیوی وائف انہوں بھی غلط جملہ بول دیتا ہوئے اسی انج دا دب کے رکھیا چھڑ گلاں دیو تے کدی اساں یہ بھی آکھیا ہوئے کدی ماڑا چنگا بول چھڑیا ہوئے تے مینوں تو بھی معافی دے ہاتھ چکا چھڑیا ہوئے چک بھی لئی دا اس سارے معاملات خدا واسطے میں ہر ایک دے حقوق نے قبر دے اندر جو سارے معاملات ہو جان گے اللہ دے متعلق ایماندار دے سارے سوال ہو جان گے تو پھر پوچھیا جائے گا دس بھائی وہ جڑی بہن بڑا چھڑ کے سہیلیاں چھڑ کے اپنے پیو دا بیڑا چھڑ کے تیرے کول آ گئی سی او دے حق کنے کو ادا کیتا یہ پوچھیا جانا چاہیے بے شک میرے تو علاوہ کسی مولوی نے پوچھ لو ذہن مطمئن ہو گئے یہ پوچھیا جانا ہے یہ بھی پوچھیا جانا جنانیاں کی وجہ تو ماں پیو نہ لڑ پاؤ یہ بھی پوچھیا جانا ہر جگہ جتھے جتھے کسی کا مقام ہے اس جگہ تے رکھو تہاڈی بیوی دے ذمہ نہیں تہاڈے ماں پیو دی خدمت کرنا تے گل ذہن وچ رکھو تہاڈی بیوی دے ذمہ نہیں مینوں کوئی وہا دیو نہیں اس کو خدا فرمان وہا دیو کہ تہاڈی بیوی دے ذمہ میں تہاڈی ماں دے پیر اٹھے تہاڈی بیوی دے ذمہ میں او تہاڈے پیو دے کپڑے تے نالا پا کے پریس کر کے دے گل یار اینی ہے اگر وہ کر چھڑے تے سمجھ لو بڑی بڑی سعادت بھی کر دی اگر وہ کر چھڑے تے اودی مہربانی ورنہ یہ ذمہ تے نہیں ہے وبالوالدین احسان یہ تیرے ذمہ ہے بھائیا تو ویکھ رہا ہے معاملہ ماں پیو نہیں کپڑے پریس کر سکتا تے کوشش کر سعادت مند کا طریقہ یہ ہے ابا بولے بھی نہ تے پریس کر کے ٹنگے ہونا کیونکہ تہاڈے کپڑے موجود ہیں اے زندگی اپنائیے تو پھر زندگی اے زندگی گزاریے تو پھر زندگی ہے ورنہ کوئی زندگی نہیں ہے سوائے قبر و حشر دے اندر ضلالت دے اسی 5 نمازاں پڑھ کے اپنے آپ کو بڑا دین دے اوتے کامل سمجھ اسی گانے فلاح پا گئے حقوق اللہ اللہ دے ذمہ نے اللہ کریم ہے اللہ غفور ہے اللہ رحیم ہے اللہ مشفق ہے اللہ شفیق ہے اللہ علی کل شیء قدیر ہے جدوں چاہے جس ویلے چاہے معافی دے چھڑے او دے کو منگل والا تے کو ہوے نا او معافی دے چھڑدا پر یاد رکھے اجے جڑے حقوق العباد ہوندے نے اے دے واسطے جدی نقصان کیتا جانا او دے بڑی
جگہ بنا لیے تے اتنے آ کے اللہ کو کہ میں معافی دے دے. میں عربی نو دال آیا نہیں بھائی عربی نو جا کے دسنا پڑنا میں تینوں لٹیا میں معافی چا دے یار میں کسی کا حق قسم کیتا میں معافی چا دے میں تیرا زیادتی کی میں معافی چا. یہ اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر سی سوچی اب پیڑا بولنا جڑا نا اب پیڑی کونی جنوں آندے بڑا پیڑا بولنا چنگا بولنا بھی صدقہ جاری ہے مسکرا کے کسی کو جواب دینا بھی صدقہ جاری ہے تے مندہ بولنا تے پیڑی کونی نہ بولنا اگر تیرا منہ دا پھٹ کسی دے دل تے لگ گیا تیرے عمل برباد ہو جا. اپنی زبان نو سوچ کے تے تول کے بول یہ لفظ جڑے نکل جاندے واپس نہیں آتے. اے منہ تالا لایا ہوئے تے زبان اندر رہتی ہے جدوں نکل آتی پھر یاد رکھیا جو یہ چو نکل جائے وہ منہ دے اندر بڑھتا ہے. یہ ساریاں سوچا رکھیا یہ رات ہے جس رات اللہ غروب آفتاب تو بعد 7ویں آسمان تے اللہ اپنا نزول فرما لیتا اور آواز قدرت ہوندی حل من مستغفر لہو ہے کو بخشش منگنے والا ہے کو طلبگار ہے کو گناہوں تو معافی منگنے والا ہے کسی نے آج میرے کو رزق منگنا ہے آج کسی نے مصیبتہ تو معافی منگنی کوئی آج ہوئے مغرب تو لے کے طلوع آفتاب تک اللہ اپنی شان دے مطابق قدرت دے لے آسمان